بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئیں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئیں، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو نصارہ ہیں، والصابئین، اور جو صابی لوگ ہیں یعنی ستارہ پرست جو لوگ ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ جو مذہب بتائے ہیں یہود، نصارہ، صابی، ستارہ پرست اور ایمان والے، ان میں سے اگر کوئی بھی آمن باللہ، اللہ پر ایمان لے کر آئے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کریں، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر و ثواب ان کے رب کے نزدیک ہے، ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، ان کا ثواب ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ ایمان والوں کا ذکر بھی ساتھ میں اللہ پاک نے فرما دیا ہے، قرآن کریم کا یہ دستور ہے اور اللہ پاک کی یہ سنت ہے پورے قرآن کریم میں کہ جس جگہ بھی اللہ پاک برائی کا اور اس کے انجام کا اور عذاب کا ذکر فرماتے ہیں، اس کے بعد نیک لوگوں کا اور نیک لوگوں کی بشارتیں اور اس کے لیے جنت، اس کا بھی ساتھ ساتھ میں اللہ پاک ذکر فرمائی دیتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی عادت ہے۔ پچھلے مرتبہ جو چل رہا تھا بنی اسرائیل کا، کہ ان پر اللہ نے جو عذاب نازل فرمائے، ایک تو وہ میدان میں وادی طی میں 40 سال تک بھٹکتے رہے، اس کے بعد من و سلوہ اتارا تو اس کی ناقدری کی، تو اس کا ایک الگ عذاب تھا۔ اس طریقے سے اللہ پاک نے نعمتیں بنی اسرائیل پر اتاری اور اس کی ناقدری پر اللہ نے ان پر عذاب بھی نازل فرمایا، لیکن ساتھ میں اب بشارتوں کا اور نیک کام کرنے والوں کا ذکر بھی اللہ پاک فرما رہا ہے۔ یہاں سے یہ بنی اسرائیل کی نعمتوں کا ہی ذکر چل رہا ہے، لیکن بیچ میں اللہ پاک یہاں پر نیک لوگوں کا انجام اور ان کی بشارتیں، نیک کام کرنے والوں کی، وہ ذکر فرما رہے ہیں۔ اس میں ایمان والوں کا بھی ذکر اللہ پاک نے ساتھ ساتھ میں فرما دیا ہے، اور ان کے ساتھ یہودی، نصارہ اور صابی لوگ، ستارہ پرست لوگ، ان کا بھی ذکر اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ ایمان والوں کا ذکر اللہ پاک نے کیوں کیا؟ یہودی کا تو ذکر سمجھ میں آتا ہے، نصارہ کا بھی سمجھ میں آ رہا ہے، ستارہ پرست لوگ تھے ان کو بھی اللہ پاک دعوت دے رہے ہیں کہ بھئی جو ایمان لے کر آ جائے آخرت کے دن پر اور نیک عمل کریں، تو یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیکن ایمان والے تو پہلے سے ہی ایمان لے کر آئے اللہ پر، پھر ان کو کیوں خطاب فرمایا اللہ پاک نے کہ من آمن باللہ، اگر اللہ پر ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کریں، ایسا کیوں کیا ایمان والوں؟ وہ ایمان والوں کی آڑ میں اللہ پاک گویا کہ ایمان والوں کے ذریعے سے یہودی، نصارہ اور ستارہ پرست جو لوگ تھے، اللہ پاک ان کو سنا رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں تھے تو تورات تھی، آسمانی کتاب، اسی پر چلنا کامیابی سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں قرآن تو تھا نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے نہیں، موسیٰ علیہ السلام تھے، ہارون علیہ السلام تھے، اور ان کی شریعت تھی، تو ان کی اتباع کو گویا کہ کامیابی سمجھا جاتا تھا کہ جو ان کی اتباع کریں گے وہ کامیاب ہیں، اور وہ لوگ ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں۔ تو یہودی، نصارہ اور ستارہ پرست لوگ، ان کو گویا یوں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مسلمان ہوئے ہیں، جو ایمان لے کر یہ لوگ آئے ہیں، اس طرح تم بھی ایمان لے کر آ جاؤ۔
اسی لیے اللہ پاک نے یہاں پر ایمان والوں کا ذکر فرمایا ہے یہودی نصارہ اور صابئی کے ساتھ، کہ جس طریقے سے یہ لوگ ایمان لائے ہیں اس طریقے سے تم بھی ایمان لے کر آؤ۔ یہودی کس کو بولتے ہیں؟ یہودی کے دو مطلب ہیں، ایک تو مطلب ہے دوستی کرنا، یہودی کا جو لفظی معنی ہے لفظی، اس کا ایک مطلب ہے دوستی، اور دوسرا مطلب ہے توبہ، توجہ۔ ایک آیت آئے گی آگے جس میں موسیٰ علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کی توبہ کی، آپ کے لیے توبہ کی، اس طرح کی آیت آئے گی، اس میں یہود کا خود کا لفظ استعمال کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک معنی توبہ کا ہے یہودی کا، اور ایک معنی ہے دوستی کا۔ یہ دونوں معنی کے لیے یہودی بولا جاتا ہے۔ یہودا یعقوب علیہ السلام کے ایک بڑے بیٹے کا نام تھا، یہودا جس کو بولتے ہیں، تو اس کا معنی ہے توبہ، اور دوسرا ایک معنی ہے دوستی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے ماننے والے کہلاتے ہیں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ ماننے والے ہیں اور ہمارے زمانے میں جو لوگ ماننے والے ہیں ان کو بھی یہودی کہا جاتا ہے، جو تورات کی مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ والنصارہ، نصارہ کس کو بولتے ہیں؟ نصارہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کے ماننے والے تھے اس کو بولتے ہیں۔ نصارہ کا جو مطلب ہے، اس کا جو معنی ہے وہ مددگار ہیں۔ نصارہ کا معنی مددگار، اس کو انصار بھی بولتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا ایک ساتھ، تو پھر آگے جو ان کے ماننے والے تھے انہوں نے کہا قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ اس سے پہلے کی کون سی آیت تھی؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، اس سے پہلے ایک آیت ہے جس میں یوں فرماتے عیسیٰ علیہ السلام کہ دین کے معاملے میں، وہ آیت یہ ہے کہ اللہ کے دین کے معاملے میں میرا مددگار کون؟ من انصاری، ایک آیت ہے اس سے پہلے کی۔ تو بعد میں پھر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے انہوں نے کہا قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حواریین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا کہ ہم دین کے معاملے میں آپ کی مدد کریں گے، تو یہاں پر انصار کا ذکر فرمایا اللہ پاک نے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نصارہ جو ہے وہ مددگار لوگ کہلاتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور آج بھی اگر جو مانیں گے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو وہ نصارہ کہلائیں گے، حالانکہ یہ غلط ہے، بے دین لوگ ہیں۔ ہم یوں نہیں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بے دین ہیں، لیکن اس زمانے میں اگر مانیں گے تو بے دین ہیں، کیونکہ اس زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مکمل ہو گئی ہے، قرآن نازل ہو چکا ہے۔ اب قرآن کے ہوتے ہوئے قیامت تک ہمارے نبی کے بعد سے اگر تورات پر بھی عمل کیا اور انجیل پر بھی عمل کیا تو وہ لوگ بے دین ہیں اور ہلاک ہونے والے ہیں، کیونکہ یہ جو کتابیں تھیں وہ ایک حد تک تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نازل ہوئی تو اس زمانے میں تورات کو لوگ مانتے تھے اور کامیاب بھی ہوئے ماننے کی وجہ سے، لیکن بعد میں ان کا دور ختم ہوا، دوسرے نبی آئے۔ اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ پاک کے نبی ہیں تو ان پر انجیل نازل ہوئی۔ اس زمانے میں لوگ انجیل کو مانتے تھے، انجیل آسمانی کتاب تھی۔ پھر بعد میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو حضرت عیسیٰ کا دور بھی ختم ہو گیا، ان کی شریعت بھی اب ختم ہو گئی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس کو ماننا ہمارے لیے فرض ہے، تبھی ہم مسلمان کہلائیں گے، ایمان والے کہلائیں گے۔ اگر ہم یوں کہیں کہ قرآن کو بھی مانیں گے، انجیل اور تورات کو بھی مانیں گے، تو یہ سراسر ظلم ہے اور ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں صرف ماننا ہے قرآن کریم کو۔ ہمارا عقیدہ ہمیں یہ رکھنا ہے کہ تورات اور انجیل جو تھی وہ آسمانی کتاب تھی، برحق ہے، اس زمانے میں سچ تھی، بس یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اس کے مطابق ہم عمل نہیں کریں گے، ہم تو قرآن کے مطابق عمل کریں گے۔ تو نصارہ ان کو بولتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اس کا معنی ہوتا ہے مددگار۔ والصابئین، صابی بولتے ہیں ستارہ پرست، جو ستارے کی پوجا کرتے تھے۔ یعنی بعض لوگ یوں فرماتے ہیں، علماء یوں فرماتے ہیں کہ صابی لوگ وہ ہیں جن کا کوئی مذہب ہی نہیں، کوئی مذہب ہی نہیں تھا اس زمانے میں، یعنی اپنی جو من مرضی کی زندگی گزارتے تھے،
تو یہ جو مذاہب ہیں، یہود ہے، نصارہ ہیں، ستارہ پرست لوگ ہیں، ان کو اللہ پاک دعوت دے رہے ہیں کہ اگر اللہ پر ایمان لے کر آ گئے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے، تو ان کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس موجود ہے، پورا ثواب ان کو دیا جائے گا، ولا خوف علیہم، اور کسی بھی قسم کا ان پر خوف نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں خوف ہوگا۔ خوف کس کو بولتے ہیں؟ اس سے پہلے ایک آیت آئی تھی اس قسم کی، شروع میں اس میں بتایا تھا ولا خوف، کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ خوف بولتے ہیں کہ کوئی چیز واقع، اور پھر ایک مثال دی تھی شعر کی، ولا ہم یحزنون، اور غمگین نہیں ہوں گے۔ کسی چیز کے واقع ہونے سے پہلے آدمی کے دل میں خدشہ پیدا ہو کہ یہ چیز ہونے والی ہے، ایک ڈر پیدا ہو، اس کو بولتے ہیں خوف۔ اور غمگین کس کو بولتے ہیں؟ کہ کوئی چیز واقع ہو گئی ہے، تو اس کے بعد آدمی کے دل میں ایک غم اور ایک رنج پیدا ہو جائے، جیسے انتقال ہوتا ہے ہمارے گھروں میں رشتہ دار کا، قریبی رشتہ دار کا، تو ایک غم پیدا ہوتا ہے دل میں، غم پیدا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں ولا ہم یحزنون، کہ وہ لوگ غمگین نہیں ہوں گے اگر اللہ پر ایمان لے کر آگے تو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے تم سے قول و قرار لیا، ایک عہد لیا، عہد و پیمان، میثاقکم، ایک وعدہ لیا، ورفعنا فوقکم الطور، اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا، خذوا ما آتیناکم بقوہ، کہ تم مضبوطی کے ساتھ، زور کے ساتھ اس کو پکڑے رکھو جس کو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، آتیناکم، جو کتاب ہم نے تم کو عطا کی ہے، یعنی تورات، وذکروا ما فیہ، اور یاد رکھو جو احکام اس میں موجود ہیں، تورات میں جو احکام موجود ہے اس کو یاد رکھو، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ کوہ طور کو اللہ پاک نے ان کے اوپر بلند کر دیا تھا، یعنی ایک ٹکڑا کوہ طور کا تصدیق کرانے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اور تورات اور ان کی جو شریعت ہیں، جو احکام الہی ہیں اس زمانے میں، وہ برحق ہیں، اس کو سچا بتانے کے لیے کوہ طور کا ایک ٹکڑا اللہ پاک نے وہاں سے اٹھا کر، یہ قوم تھی جو بنی اسرائیل کی، ان کے اوپر مسلط کر دیا تھا اس زمانے میں، کہ تم اس کو مانو، جو موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے، جو تورات میں جو احکام ہے، اس کی اتباع کر لو، ورنہ یہ جو کوہ طور کا ٹکڑا ہے یہ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کے اندر تو زبردستی نہیں ہے، اسلام میں کوئی زبردستی ہے بھائی؟ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے کوہ طور کو، جو پہاڑ تھا ایک، وہ بنی اسرائیل پر لٹکایا کیوں؟ تو زبردستی ہو گئی، ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب لکھا ہے علماء نے کہ زبردستی تو اسلام اور ایمان قبول کروانے میں نہیں ہے، اسلام اور ایمان قبول کروانے میں زبردستی نہیں ہے، تلوار کی زور پہ ہم کسی کو اسلام لانے کا حکم نہیں کر سکتے ہیں کہ تم ایمان لے کر آ جاؤ، بلکہ زبردستی تو اس وقت ہے جب کہ ایمان لے کر بغاوت کریں اور مرتد ہو جائیں۔ یہ لوگ ایمان لے کر آ گئے تھے بنی اسرائیل، اور ایمان لانے کے بعد پھر کیا کیا؟ انہوں نے بغاوت کی۔ ظاہر سی بات ہے، کوہ طور کا پہاڑ ان کے اوپر لٹکائی دیا جائے گا ان کو منوانے کے لیے، اس میں تو کوئی زبردستی ہے نہیں۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، کہ تم مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑے رکھو جو کتاب ہم نے تم کو عطا کی ہے، وذکروا ما فیہ، اور وہ احکام یاد کرو جو اس میں موجود ہیں، تورات میں جو احکام لکھے ہوئے ہیں اس کو یاد کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر وہ واقعہ ہے، ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد، اس قول و قرار کے بعد بھی تم پھر گئے، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل تم لوگوں پر نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی مہربانیاں تم لوگوں پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم لوگ ہلاک ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور تم جانتے ہی ہو ان لوگوں کا حال جو سنیچر کے دن کے متعلق، ہفتے کے دن کے متعلق تم میں سے جن لوگوں نے زیادتی کی، حد سے تجاوزی کی، فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ان لوگوں کو کہا
کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل اور خوار بندر بن جاؤ، ذلیل خوار بندر ہو جاؤ۔ یہ واقعہ اللہ پاک یاد دلا رہے ہیں ایک چھوٹی سی آیت میں۔ اس کا تفصیلی اور لمبا واقعہ سورہ اعراف میں ہے، آگے لمبا واقعہ، لیکن یہاں پر صرف ایک ہی آیت میں ایک واقعہ اللہ پاک سمجھا رہے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں۔ بنی اسرائیل میں داؤد علیہ السلام تھے۔ یہ ان کی علماء نے لکھا ہے تفسیر میں کہ ان کے زمانے کا واقعہ ہے، داؤد علیہ السلام کے زمانے کا قصہ ہے، جو کہ بنی اسرائیل میں سے تھے۔ جمعہ کا دن اللہ پاک نے ان کے لیے متعین کیا تھا، تعظیم کے لیے اور عبادت کے لیے، لیکن اس کا انکار کیا اور اس کو بدل کر ان لوگوں نے ہفتے کا دن متعین کیا۔ تو اللہ پاک نے ان کے لیے ہفتے کا دن متعین کر دیا کہ چلو اسی میں عبادت کرنا، سنیچر کے دن میں۔ اس میں کسی قسم کا کاروبار اور کسی قسم کا شکار، مچھلیوں کا ہے کسی بھی چیز کا، وہ تم پر حرام ہے سنیچر کے دن۔ اس میں صرف اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے اور بس، دوسرا کچھ نہیں۔ تو سنیچر کا دن آتا تو یہ لوگ جب دیکھتے کہ بھائی مچھلیاں سنیچر کے دن دوسرے دن کے مقابلے میں اور زیادہ اوپر آ جاتے تھے، آزمائش تھی اللہ کی طرف سے اور شکار کرنے کا من ہوتا تھا، تو سنیچر کے دن ہی زیادہ مچھلی آ جاتے تھے، باقی پورے ہفتے میں مچھلیاں دکھتی بھی نہیں تھی۔ تو ان لوگوں نے حیلہ اختیار کیا، حیلہ کہ حکم کو نہیں توڑا، شریعت کے حکم کو نہیں توڑا، بلکہ ایک حیلہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ دو جماعتیں تھیں اس وقت، ان میں ایک تو نیک اور علماء لوگوں کی تھی، ایک جماعت نیک اور علماء لوگوں کی تھی، اور دوسری جماعت ان کی تھی جو حیلہ کرنے والے تھے۔ نیک اور وہ لوگ جو تھے علماء اور صلحاء لوگ، وہ ان لوگوں کو سمجھاتے بھی تھے کہ دیکھو آپ مچھلی کا شکار مت کرنا، سنیچر کے دن حرام ہے، تو وہ ہماری تعظیم اور ادب کے لیے اور عبادت کے لیے وہ دن متعین ہوا ہے، تو وہ دن آپ شکار مت کرنا۔ اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اسی دن شکار کیا، اور کیسے کیا؟ ایک حیلہ اختیار کیا انہوں نے۔ وہ حیلہ یہ اختیار کیا کہ اچھا یہ جو لوگ نیک جو لوگ تھے نا، علماء اور صلحاء، وہ ان کو سمجھاتے بھی تھے، وہ نہیں مانتے تھے، تو ان کی بستی الگ ہو گئی تھی، اور ان کی بستی الگ ہو گئی تھی شکار کرنے والوں کی۔ بیچ میں ایک دیوار تھی، ان لوگوں نے کھڑی کر دی، اس طرف ان کی بستی والوں کے مکانات تھے اور اس طرف ان کے، یہ سمجھاتے تھے ان لوگوں کو کہ بھائی شکار مت کرنا وہاں پر، اللہ پاک نے حرام کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے حیلہ اس طریقے سے کیا کہ ان میں سے ایک آدمی نے گھر میں مچھلی بنائی، تو باقی جو لوگ تھے اس کے آس پاس میں رہنے والے، انہوں نے خوشبو سونگھی تو اس کو پوچھا کہ یہ مچھلی کہاں سے بنائی؟ حالانکہ سنیچر کے دن تو شکار کرنے کا اللہ پاک نے منع کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ سنیچر کو مچھلیاں بہت ساری آ جاتی ہیں اوپر کی طرف، تو سنیچر کے دن ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ کانٹے اور رسیاں اور پھندے یہ سارے پہلے سے بچھا کر رکھتے ہیں پانی کے اندر، تاکہ سمندر کے، دریا کے اور سمندر کی جو مچھلیاں ہیں وہ ساری ایک طرف آ جائے، اس پھندے میں، رسیوں میں اور اس جال میں سب مچھلی سنیچر کے دن پھنس جائیں۔ پھر جب اگلا دن آئے گا اتوار کا دن، تو وہ اتوار کے دن ہم اس کو جا کر پکڑ لیں گے۔ یہ حیلہ اختیار کیا، تدبیر جس کو بولتے ہیں۔ یہ ایسا حیلہ تھا کہ حکم شرعی کا ابطال لازم آتا ہے اس حیلے میں، حکم شرعی کا ابطال اس میں لازم آتا ہے، یعنی شریعت کا حکم بذات خود انہوں نے نہیں توڑا، بلکہ حیلہ کیا، اور حیلے سے شریعت کا حکم ٹوٹتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ تم لوگ سنیچر کے دن کے متعلق حد سے زیادہ بڑھ گئے، آگے حد سے تجاوز کر گئے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے کہا ان لوگوں کو، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل اور خوار بندر ہو جاؤ۔ اللہ نے حکم دیا، آسمان سے ایک آواز آئی کہ انہوں نے مچھلی کا حیلہ اختیار کیا تھا، سنیچر کو نہیں پکڑتے تھے، اتوار کو پکڑتے تھے، لیکن جال، رسیاں اور وہ ساری چیزیں تو سنیچر کو ہی ڈالتے تھے۔ تدبیر کی انہوں نے، تو اللہ پاک نے آسمان سے حکم دیا، آواز آئی کہ ذلیل اور خوار بندر ہو جاؤ۔ اسی وقت سارے لوگ بندر بن گئے، اللہ کے حکم سے سارے لوگ بندر بن گئے۔ پھر کچھ دن گزر گئے، تو یہ جو دوسری بستی کے تھے علماء صلحاء لوگ، ان لوگوں نے سوچا کہ پاس والی بستی میں بالکل سناٹا ہے،
کسی قسم کی آواز بھی نہیں آ رہی ہے کچھ، حالانکہ بڑے چہل پہل تھی وہاں پر، شور ہوتا تھا، آوازیں اس طرف سے آتی تھی اس بستی سے. کیا معاملہ ہے، چلو چڑھ کر دیکھتے ہیں. کچھ لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا، سارے لوگ بندر بنے ہوئے ہیں، سب بندر بن گئے، مرد عورتیں بوڑھے بچے سب. آگے سورہ اعراف میں اس کا لمبا قصہ ہے. اس میں یوں بھی فرمایا ہے کہ جو جوان تھے ان کو اللہ پاک نے بندر بنا دیا تھا، اور جو بوڑھے تھے ان کو سور بنا دیا تھا اللہ. بوڑھے جو جب اس وقت، اور 3 دن کے اندر اندر ساری نسل مر گئی، ان کی نسل نہیں چلی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، کسی صحابی نے پوچھا تھا، تو کسی بندر کو یا کسی جگہ دیکھ لیا ہوگا، تو صحابی نے حضور سے پوچھا کہ یہ وہی مسخ شدہ جن کی شکلیں بدل دی اللہ پاک نے، یہ وہی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بندر اور سور تو بہت پہلے کے زمانے سے آباد ہیں دنیا میں، جن کی شکل و صورت اللہ پاک خود بدل دے گا اپنے ہاتھوں سے، جن کو خود اللہ پاک بندر بنا دے، ان کی نسل نہیں چلا کر اللہ پاک 3 دن سے زیادہ ان کو نہیں رکھ، ختم کر دی، پوری نسل ختم ہو گئی. یوں لکھا ہے تفسیر میں علماء نے کہ ناک رگڑتے رگڑتے 3 دن میں مر گئے. اللہ کا حکم توڑا، منع کیا تھا کہ مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے، اس کے باوجود بھی شنیچر کے دن شکار کیا مچھلی، اللہ پاک نے ان کو بندر بنا دیا. پھر آگے فرماتے ہیں اللہ پاک فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، کہ ہم نے اس قصے کو عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے. وہ کہا نا کہ پاس والی بستی میں علماء صلحاء نیک لوگ تھے، تو ان کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا اللہ پاک. وما خلفها، اور ان کے بعد آنے والے لوگ قیامت تک جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے اس واقعے سے عبرت لیں گے کہ اللہ کے حکم توڑنے پر یہ انجام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اصل میں جتنے بھی واقعات ہیں نا بنی اسرائیل کے، وہ اللہ پاک یہاں پر اس لیے لے کر آ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، فرعون سے کس طرح نجات دی، وہ واقعہ ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا. پھر وہ ایک وادی یتیم میں یہ لوگ بھٹک رہے تھے، 40 سال تک اللہ نے ان کو بھٹکے رکھا. وہ جنگ نہیں کی تھی فلسطین اور شام کی، اصل میں اللہ پاک نے ان کو حکم دیا تھا وہاں کی جنگ کرنے کا، لیکن یہ لوگ ہمت ہار کے بیٹھ گئے بنی اسرائیل کہ وہ تو طاقتور لوگ ہیں فلسطین اور شام میں اس زمانے میں. تو اللہ پاک نے 40 سال تک ایک بڑے میدان میں ان کو بھٹکتا ہی رکھا. تو وہ 40 سال میں لوگوں نے شکایت کی اللہ سے، بھوک لگ رہی ہے، دھوپ لگ رہی ہے، کھانے کو کچھ انتظام نہیں، پانی کا انتظام نہیں، ساری چیزوں کا اللہ پاک نے انتظام کیا. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ وہاں پہ ظاہر ہوا، پتھر سے 12 چشمے پھوٹ گئے، بہت سارے معجزے. ساری چیزوں کی ناقدری کی، نافرمانی کی، اللہ پاک ان کو معاف کرتا گیا، معاف کرتا گیا، معاف کرتا گیا. یہ ساری نعمتیں اللہ پاک اس لیے یاد دلا رہے ہیں بنی اسرائیل کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے، نصارہ تھے، وہ لوگ مانتے نہیں تھے قرآن کو. تو اللہ پاک سمجھا رہے کہ تمہارے باپ دادا یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے، ہم نے اتنی ساری نعمتیں ان لوگوں پر برسائی ہیں اس سے پہلے. دیکھو، اس کو پڑھو، یہ حقیقی واقعات ہے، یہ کوئی کہانی اور قصہ نہیں ہے بلکہ سچ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ اتنی ساری نعمتیں برسائی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ ان کو منوانے کے لیے اللہ پاک بنی اسرائیل کی ایک بہترین جو نعمتیں ہیں اس کے قصے یاد دلا رہے ہیں. اس کے بعد ایک قصہ آئے گا، وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ قصے میں بہت بہترین قصہ ہے کہ ایک آدمی سے خون ہو گیا، اس کی شناخت نہیں ہو رہی کہ کس نے کیا ہے، اور وہ آدمی نے تجویز یہ کی کہ جس کا خون کیا تھا، جس کا مرڈر کیا تھا، اس کو کسی بستی میں لا کے پھینک دیا، اور پھر اس بستی میں رہنے والے لوگوں پر اس نے الزام لگا دیا کہ ان لوگوں نے کیا ہوگا. وہ خون کرنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ خون کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جس کا خون کیا تھا اس کی لڑکی سے اس کو شادی کرنی تھی، اس آدمی کو. تو اس وجہ سے کچھ بات نہیں بنی ہوگی تو قتل کر دیا اس کو. اور پھر اس کی شناخت کے لیے وہاں کے بستی والوں سے ان کے اوپر نام لگا دیا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس بستی والے گئے تو اللہ پاک نے ایک بہترین معجزہ ظاہر کیا موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام نے بستی والوں سے کہا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، ایک گائے ذبح کرو. تو گائے ذبح کرنے کے حکم جیسے ہی کیا تو بستی والے جو گئے تھے موسیٰ علیہ السلام پاس شکایت کرنے کے لیے اس آدمی کی،
وہی انکار کرنے والے ہیں کہ بھئی ہم تو تمہارے پاس ایک آدمی کا جو مرڈر ہوا ہے اس کے بارے میں فیصلہ لینے کے لیے آئے ہیں اور تم یہاں پر گائے کا ذکر کرتے ہو کہ گائے ذبح کرو. کہاں اس کا خون، کہاں فیصلہ اور کہاں یہ گائے. بہت بہترین واقعہ ہے. تو وہ مذاق اڑانے لگے، وہ مذاق اڑا کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، ایسا مذاق اڑانے لگے. یہاں پر اس کو کل پڑھیں گے انشاءاللہ. تو وہ واقعہ سننے کے لیے آپ سب لوگ بیدار رہنا اور آپ سب لوگ حاضر رہنا، تو یہ بہترین واقعہ انشاءاللہ کل سن سکیں. ٹھیک ہے سر. تو پھر کیا انجام ہوا، کیا فیصلہ ہوا اللہ کی طرف سے، تو اس کے بارے میں تو اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں. اللہ پاک کہنا سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.